بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے دوست اکرام الہی نے ایک ہفتہ قبل مجھے یہ کہا تھا کہ عمران خان مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کرے گا، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ اس وقت میں نے یہ بات سنی کر دی تھی۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شیعہ جماعت سے اتحاد پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھائی شیعوں کی تو عقیدے ٹھیک نہیں، اتحاد کرنا تھا تو جماعت اسلامی سے کرتے، جو سابق اتحادی رہی ہے عقیدے بھی ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو کچھ تبصرے سنواتا ہوں۔ ایک صاحب نے فرمایا ریاست مدینہ والی گاڑی تہران جا پہنچی۔ 100 الفاظ کی کہانی لکھنے والے مبشر علی زیادی نے لکھا ہے، مومنین و مومنات دعا کریں کہ امام مہدی کا ظہور اگلے 5 سال نہ ہو، ورنہ انہیں خون کے آخری قطرے تک دجال کا ساتھ دینے والی مجلس وحدت المسلمین کا حساب پہلے کرنا پڑے گا۔ رعایت اللہ فاروقی صاحب نے لکھا، ریاست مدینہ کی پی ٹی آئی کو امانتاً حسینی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سنی اور شیعہ تنظیم کا اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا، یا شیعہ تنظیم سے اتحاد تحریک انصاف کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا شیعہ اور سنی کا بجلی، گیس اور پٹرول کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے یا مختلف ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سنیوں میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں؟ جیلم میں مرزا محمد علی نامی ایک آدمی آیا ہے، اس نے مختلف فرقوں کے ایک دوسرے کے بارے میں نظریات کھول کر سامنے رکھ دی ہیں۔ سب کھل کر ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور مناظروں میں کافر ثابت کرتے ہیں۔ کیا سیاسی اتحاد اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون، بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے؟ اور یہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ اس ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر چلائیں گے؟ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہنود و یہود کی سازشوں کا مقابلہ کریں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بنو قریظہ اور دیگر یہودی قبائل سے معاہدے کیے۔ یہ طے پایا کہ مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو یہودی اور مسلمان مل کر لڑیں گے۔ اس وقت تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکتہ نہیں اٹھایا کہ چونکہ یہودیوں کے عقائد ٹھیک نہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کیسا اتحاد؟ کیا تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے اتحاد پر طنز کرنے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں سے اتحاد ہو سکتا ہے، یہودیوں سے نہیں؟ یہ کون سی مینٹیلٹی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہودیوں کو مدینہ کے مشترکہ دفاع میں شریک کر کے ایک طرح سے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ بعد میں یہودیوں نے اگر بے وفائی کی تو وہ ایک الگ بات، جیسا کہ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے بے وفائی کی اور اس کا نتیجہ بھگتا۔ مجلس وحدت المسلمین اور تحریک انصاف کا اتحاد ایک دوسرے کے عقائد پر ایمان لانے کا اتحاد نہیں بلکہ یہ ظلم کے خلاف ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ملک ایک فاشسٹ ملک بن چکا ہے۔ تحریک انصاف کو ایک طرح سے کربلا میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی اذیت سے تحریک انصاف کے لیڈروں کو گزارا گیا، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کو۔ میں کھلے دل سے تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے اتحاد کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ اتحاد اس لیے ہوا ہے کہ تحریک انصاف سے چونکہ بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، لہٰذا اسے کسی جیدار سیاسی پارٹی سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار اسٹیبلشمنٹ اچک کر لے جائے۔ دوسرا خصوصی معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف چونکہ بلے کے نشان پر نہیں لڑی تو خواتین اور اقلیتوں کی خصوصی نشستیں اس سے چھین نہ لی جائیں۔ اگر تحریک انصاف کو خصوصی نشستیں نہ ملی اور اگر اس کے امیدوار توڑے گئے تو تحریک انصاف کے لیے اسمبلیوں میں اپنی جنگ لڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ رہی سنی تنظیمیں، تو کیا کسی سنی تنظیم نے عمران خان پر ہونے والے اسٹیبلشمنٹ کے ظلم پر ایک لفظ کہنا بھی گوارا کیا؟ یہ اتحاد تو خوش آئند ہے کہ شیعہ اور سنی مل کر چل سکتے ہیں اور فرقہ واریت اس سے کم ہوگی۔ عمران خان کے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عمران خان نے شیعہ نظریات کو اپنا لیا ہے۔ جس طرح آپ کے نزدیک شیعہ سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا، تو بعض قبائلی علاقوں میں بڑوں کے نزدیک عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو اس طرح کے تعصب اور جاہلیت سے باہر ہیں۔ رہی یہ بات کہ عمران خان کو جماعت اسلامی سے اتحاد کرنا چاہیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی حماقت ہوگی۔ جماعت اسلامی والے کئی سال سے دن رات عمران خان پہ تبرہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ عدت میں شادی کا معاملہ وہ کب سے اٹھا رہے ہیں، وہ عمران خان کو دجال قرار دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کا جو کریکٹ ڈاؤن اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے عمران خان پہ، اس پہ انہوں نے ایک ذرا سی آواز بھی بلند نہ کی، بلکہ وہ تو خوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ ڈبو دے گی اور جیت ہم جائیں گے۔ سراج الحق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تحریک انصاف کے کارکن جماعت اسلامی میں آ جائیں۔ پولنگ ڈے پر تحریک انصاف والوں نے کیا بھی یہی کہ جماعت اسلامی کے کیمپ سے ووٹ بنوا کر
اندر تحریک انصاف کو ڈالتے رہے۔ قاضی حسین احمد کے دور میں جماعت اسلامی کو مولانا فضل الرحمان نے اچھی طرح استعمال کیا۔ آج تک جماعت اسلامی کے منہ سے مولانا کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلا، لیکن آپ بس عمران خان کا نام لیجئے اور پھر دیکھیے جماعت اسلامی والوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا جو خاکہ ہمارے سامنے بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم، مریم وزیر اعلیٰ پنجاب، فریال تالپور وزیر اعلیٰ سندھ۔ اس پر میں اسٹیبلشمنٹ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کا انہوں نے بندوبست کر دیا ہے۔ پہلے تو شہباز شریف نے 150 روپے پٹرول اور ڈالر مہنگا کروایا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 میں سے کیا نکلتا ہے۔ فریال تالپور وہ ہیں جنہوں نے سندھ اور کشمیر کا ایک ایک عہدہ بولی لگا کر بھیج دیا تھا۔ باقیوں کی کرپشن کے ثبوت اسٹیبلشمنٹ خود سب کو دکھایا کرتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کا تجربہ کرنے پر بھی بہت مبارکباد، اور چلے ہوئے نواز شریف کو دوبارہ چلانے پر بھی مبارکباد۔ اگلے الیکشن میں زید حامد کو چلا کر دیکھ لیں، بس کوئی تجربہ ایسا رہنا نہیں چاہیے جو اس پاک سرزمین پہ کر نہ لیا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب سے کون سا کچھ جانا ہے، جانا تو اس کی جیب سے ہے جو اپنے موٹر سائیکل میں 100 روپے کا پٹرول ڈلوانے جائے گا۔ یہ بات اب کلیئر ہے کہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی۔ علی امین گنڈا پور کو تحریک انصاف وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی حرکتیں ماضی میں خاصی متنازع رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اور آپشن کیا ہے؟ اگر ایک شخص مولانا فضل الرحمان جتنے بڑے دشمن کو ان کے آبائی حلقے میں جا کر 33,000 ووٹوں سے ہرا دیتا ہے، اور وہ بھی ساری پکڑ دھکڑ کے باوجود، اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی برداشت کر لیتا ہے اور پیٹھ نہیں دکھاتا، تو عمران خان کے پاس اور کون سا ایسا لیڈر ہے جو ان حالات میں کھڑا رہے؟ ان کے علاوہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔